اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ ایک بڈھی عورت ہے جو یہاں تو سامان صرف اس کو سہارا دے کر کے اس کے سر پہ اٹھا دینا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بوڑھی عورت راستے میں بیٹھی ہوئی ہے, گٹھر لے کر کے بیٹھی ہوئی ہے, اور مزدور کا انتظار کر رہی ہے کوئی حمال آوے تو یہ سامان اٹھا کے میرے گھر طرف پہنچا دے. جو مزدوری ہے مزدوری لیتے تھے. ہم لوگ بیٹھے ہیں بس کا انتظار کرتے ہیں, اس وقت میں کوئی سادھن نہیں تھا. نبی علیہ السلام اسی راستے سے گزرے تو آپ نے پوچھا اماں کیا بات ہے, کہیں یہاں دھوپ میں کھڑے, کہا بابو یہ میرا سامان وزندار میں نے اٹھا سکتی ہوں, مزدور کی تلاش میں کوئی حمال آتا ذرا میرا سامان میرے گھر پہ پہنچا دیتا. کہا اچھا میں اٹھا دیتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا گٹھرا اٹھایا اور اپنے سر پہ ڈال دیا اور کہا آگے آگے چلیے, آپ کا گھر کدھر ہے آپ بتا دیجیے میں پہنچا دیتا ہوں. اب بتا ان سے بڑا کوئی آدمی ہے؟ کوئی دنیا میں نہیں ہے, نہ پیدا ہوا ہے, نہ قیامت تک کوئی پیدا ہوگا ان سے بڑے مرتبے والا, ان سے بڑے مقام والا. سید القونین ہے. ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے, ہماری ڈگری کی حیثیت کیا ہے, ہمارے عہدے کی حیثیت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے مقام کے مطابق ان کے مرتبے کے لحاظ سے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن آپ نے کیا کہا ہے؟ بغیر کسی تعامل کے اس کا گٹھرا سر پہ اٹھائے اور اس کے گھر تک پہنچا. پہنچانے کے بعد انہوں نے ان سے نہیں پوچھا کہ تمہارا مذہب کیا ہے, تمہارا دین کیا ہے. اگر تم ایمان والے ہوگے تو میں اٹھاؤں گا, اگر ایمان والے نہیں ہوگے تو نہیں اٹھاؤں گا. ایسا کوئی سوال نہیں کیا ہے. ابھی دیکھو اجرت کیسے دیتی ہے وہ عورت, اس کو سننا خوب غور سے. جب سامان وہاں پہنچا دیا تو اس نے کہا کہ اچھا اماں ابھی آپ کا سامان پہنچ گیا, اب میں چلتا ہوں. کہا بیٹا کچھ مزدوری لے لو. کہا نہیں بس یہ میرا کام تھا, میں نے پہنچا دیا ہے, مزدوری کی بس چلتا. ارے بیٹا آ جاؤ آ جاؤ. ارے بھائی مزدوری نہیں لوگے تو کم سے کم کچھ تم کو ایک نصیحت کر دیتا ہوں, وہ نصیحت سن لو. تو کیا نصیحت کیا ذرا غور سے سنیے گا. وہ مکے میں ایک آدمی آیا ہے, ایک آدمی پیدا ہوا جس کا نام محمد ہے. وہ ہمارے کتبوں کی مخالفت کرتا ہے, لوگوں کو گمراہ کرتا ہے, غلط راستہ بتاتا ہے. ہم نے انا وجدنا علیہ آباءنا, ہم نے اپنے ماں باپ کو اسی پر کھسکتے ہوئے پایا ہے کہ ہمارے آبا اجداد اسی کی پوجا کرتے تھے. آج ایک محمد پیدا ہو گیا ہے اسی مکے میں جو کیا کرتا ہے, لات اور حبل کی تدلیل کرتا ہے. بیٹا اس سے بہت دور بھاگ کے رہنا, اپنا دین بچا کے رہنا, اپنا مذہب بچا کے رہنا. ہمارے آبا اجداد کیسے تھے؟ جنہوں نے لات اور بت کی پوجا کی ہے, اور ہم بھی اسی پر قائم ہیں. اس لیے آپ مجھے اجرت نہیں دیتے ہیں, یہ میری نصیحت ہے بیٹا, اس سے بہت دور بچ کے رہنا. جاتے جاتے فرمایا بھائی تم کون ہو؟ کہتا میں ہی محمد ہوں, میں ہی محمد ہوں. اب آپ بتاؤ, آپ نے ان سے نہ مذہب پوچھا ہے, کس کا سامان لے کے جا رہے ہیں, کس چیز نے ان کو مائل کیا ہے. اس نے فوراً کلمہ پڑھا, کہا بھئی اگر تو محمد ہے, تیری یہ شان ہے, تو اتنا بڑا آدمی ہو کر کے مجھ جیسی مفلس پڑیا کی گٹھری اٹھا کے سر پہ لے جا رہا ہے, تو نبوت کے کا اہل ہے, تو نبی برحق ہے. میں ایمان لے آتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ایمان اس طریقے سے پھیلا ہے, اسلام اس طریقے سے پھیلا ہوا ہے. اسلام نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے پڑوس میں کیا ہے, ہم اپنا اچھا اخلاق پیش کریں, اچھا رہن سہن پیش کریں, تاکہ دوسرے لوگ ہم کو مثال بنائیں, ہم کو نمونہ بنائیں. کتابی بڑے اچھے لوگ ہیں, ان کا رہن سہن بہت اچھا ہے. جہاں ہم رہیں وہاں گندگی کریں, جہاں ہم رہیں وہاں ہم گالی دیں, جہاں ہم رہیں وہاں جھگڑا کریں. تو بتاؤ دوسرے لوگ ہم سے عبرت حاصل کریں گے؟ کچھ اچھا سبق سیکھ سکتے ہیں؟ نہیں سیکھ سکتے.
جب ہم نبی کے طریقے پہ چل کر کے اور ان کا اخلاق حسنہ جب ہم اس کو دیکھیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، تو ہمارے محلے پڑوس کے اور ہمارے ارد گرد رہنے والے، ہماری مجلس میں بیٹھنے والے لوگ ہماری باتوں سے اور ہمارے عمل سے، ہمارے رہن سہن سے متاثر ہوں گے۔ یہی ہے اسلام پھیلانے کا طریقہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو ہمیشہ دنیا میں آدمی رہتا ہے تو جھگڑا تکرار کس سے ہوتا ہے؟ جو پڑوس میں رہتا ہے، پڑوسی سے، بھائی اسی سے ہر دم آنا جانا ہے نا۔ آپ کا چپل اس کے دروازے میں پہنچ گیا، چھوٹے لڑکے ادھر ہے تو بولتا ہے کہ ارے بھائی ہر دم میرے دروازے میں کیوں چپل رکھتے ہو؟ اچھا بھائی غلطی ہٹا گئی۔ اگر جھگڑا کر لیا تو بے لطف ہو گیا معاملہ۔ تو پڑوس کے لیے کیا حکم دیا ہے؟ اسی سے ہر دم سابقہ پڑتا ہے۔ ایک آدمی روڈ پہ چلتا ہے، اس سے کوئی سابقہ نہیں پڑتا ہے، کوئی معاملہ نہیں پڑتا ہے، اس سے جھگڑا لڑائی ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ جب ایک آدمی ایک جگہ رہتا ہے تو سب سے زیادہ جھگڑا لڑائی کس سے ہوتا ہے؟ اپنے پڑوس سے ہوتا ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا ہے؟ پڑوس کا خیال رکھو، پڑوسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اچھا سلوک، حسن سلوک ان کے ساتھ کرو۔ اگر تم اور ان کو ہدیہ دو، ان کو ہدیہ دو۔ فرمایا کہ اگر تم گوشت پکا رہے ہو، اگر بوٹی تمہارے پاس کم ہے تو سالن زیادہ اس کو بڑھا دو سالن، اگر بوٹی نہیں دے سکتے ہو تو تھوڑا سا شوربہ دے دو۔ اس ہدیہ دینے سے آدمی کے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے دل کمزور ہیں، ہم ایک مرتبہ کسی کو ہدایت کرتے ہیں، ایک مرتبہ ہدایت کرتے ہیں، دو مرتبہ کرتے ہیں، تیسری مرتبہ ہم ہمت ہار جاتے ہیں۔ کہاں ہے؟ ہمارے اندر اتنا آکسیجن نہیں ہے، ایمانی نور اور ایمان کی قوت اتنی نہیں ہے، ہم ہمت ہارنے کا بہت کہتے ہیں لیکن نہیں مانتا ہے، بہت کہتے تھک گئے لیکن نہیں مانتا ہے۔ تو میرے عزیز بات میں کہہ رہا تھا کہ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک جسم ہے اور دوسرے جان ہے۔ تو جان یہی ہماری حقیقت ہے جس کو ہم دل کہتے ہیں۔ وقت بھی ہو گیا ہے، اچھا مختصر سے تھوڑی سی بات کہہ کے میں ختم کرتا ہوں، وقت ہو گیا ہے۔ تو یہ ہماری حقیقت اصل کیا ہے؟ یہ روح ہے، اور اسی روح سے کیا ہوگا؟ سوال ہوگا۔ اسی روح پر، اسی نفس پر جو تکلیف ہوتی ہے وہی عبادت ہوتی ہے۔ نفس پر تکلیف عبادت ہے، اور اسی نفس سے، اسی روح سے حساب کتاب بھی ہوگا، اور اسی سے عذاب اور ثواب بھی ہوگا، اسی پر جزا اور سزا بھی مرتب ہوگی۔ اب ایک مثال سمجھ لیجیے، ہم نے کیا کہا ہے؟ روح کو یا جان کو یا نفس کو تکلیف عبادت ہے، نفس کی تکلیف عبادت ہے۔ اس کو ایک مثال دیتا ہوں، بس بات ختم کرتا ہوں۔ بہت ٹھنڈا موسم ہے، رات میں زیادہ دیر میں سوئے، صبح کو نیند نہیں کھلی ہے، مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نفس کہتا ہے سو جاؤ، آنکھ کہتی ہے ابھی سو، لیکن رب کیا پکارتا ہے؟ رب نے کہا ہے، مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نیند سونے سے، نماز سونے سے بہتر ہے، اٹھ جاؤ نماز قائم کرو۔ تو نفس کو تکلیف ہوتی ہے، نفس چاہتا ہے کہ بھی تھوڑا سا اور آرام کرے، ایک گھنٹہ نہیں پھول ہو جائے، تو نفس کا تقاضا یہ ہے۔ مگر رب کا تقاضا کیا ہے؟ کہتا بھائی اٹھ جاؤ، وقت ہو گیا ہے، مؤذن نے کہہ دیا الصلاۃ خیر من النوم، تو اٹھ جاؤ، بستر چھوڑ کر کے الگ ہو جاؤ۔ اب یہاں تو بھائی بہت زیادہ ٹھنڈک نہیں پڑتی، ہم لوگوں کے علاقے میں، جہاں یو پی کے ہیں، یو پی میں بہت زیادہ ٹھنڈک پڑتی ہے، تو ٹھنڈک میں جب بہت زیادہ ٹھنڈک پڑتی ہے تو وضو کرتے وقت بہت تکلیف ہوتی ہے۔ فجر کے وقت میں وضو کرتے وقت بہت تکلیف ہوتی ہے، ٹھنڈا پانی ہوتا ہے نا، عشاء کے وقت میں تکلیف ہوتی ہے، اور کبھی کبھی بہت 24 گھنٹہ ٹھنڈک رہتی ہے تو 5 وقت وضو کرنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ اور اگر آدمی لحاظ میں بیٹھا ہے یا آنکھ کے پاس بیٹھا ہے تو وہ چھوڑ کر کے پھر مسجد میں جانا، اور یہ بھی تو
شاق گزرتا ہے، دشوار گزرتا ہے، لیکن اگر ہم نے اتنی تکلیف برداشت کیا، نفس کو ہم نے جھٹکا دیا ہے کہ ہٹ جاؤ، ہم کو نماز پڑھنا ہے، ہمارے رب کا حکم ہے، ہم کو اپنے رب کا حکم ماننا ہے اور ہم اس کے حکم کو ہم کو بجا لے آنا ہے، تو کیا کرے گا؟ ٹھنڈک میں وضو کرے گا، بستر کو سویرے چھوڑ دے گا۔ تو جہاں جہاں نفس کو کیا پہنچے؟ ٹھیس پہنچے گی، تکلیف پہنچے گی، کس کے لیے یہ تکلیف پہنچ رہی ہے؟ اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے۔ اس نے مقدم رکھا اللہ کا حکم، نفس کی تکلیف کو کنارے کیا ہے، اور اسی تکلیف پر اجر ملتا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ جب ہم 10 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو دل نفس کو تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ ہم نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا تھا کہ جب ہم 10 روپیہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں تو دل کو تکلیف پہنچی، اسی تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اگر ہم نے تکلیف کا خیال کیا اور رک گئے تو ہمارا کوئی ہماری گنتی نہیں، مگر اگر اس تکلیف کو ہم نے برداشت کر کے اللہ کی رضا کے واسطے اگر ہم نے خرچ کیا، اللہ کی رضا کے واسطے ہم نے کیا کیا ہے؟ کسی کی مدد کر دیا ہے، اللہ کی رضا کے واسطے ہم سویرے اٹھ گئے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم کی آواز سن کر کے ہم نے بستر چھوڑ دیا ہے، اور ٹھنڈک میں ہم نے وضو کیا فجر کے وقت میں یا 5 وقت میں جب ٹھنڈک کا موسم ہوتا ہے، تو یہ ساری تکلیف ہم نے کس لیے اٹھائی ہیں؟ رضا الہی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو جب یہاں تک ہم تکلیف اٹھا لیں گے تو اللہ تعالی ہمارے لیے آسانی ہوگا۔